ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتهي الابتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني صلوات بر محمد وآل محمد. الحمدللہ خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ذکر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا میں ہم شرکت کر سکے. یہ خداوند عالم کی توفیق ہے اور خدا کی نیک توفیقات پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. آج کے اس دوپہر کی مجلس میں ہمیں جو وقت دیا گیا ہے وہ 25 سے 30 منٹ، لہذا اپنے اس محدود وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ شہزادے کی کچھ فضیلت و کمالات اور ان کے پیغامات ہم آپ تک پہنچائیں، اور میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے کی بات آپ تک پہنچاؤں. صلوات بر محمد والے عزیزان محترم مسلمان، پہلی مجلس کا ایک ٹکڑا لیتے ہوئے پھر اسی کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مسلمان آج بھی اپنی کتابوں میں کہتا ہے اور اسپیکر آ کر کے لوگوں کو سامنے بیان کرتا ہے کہ نبی کی جو ہے وہ ایک اکلوتی بیٹی نہیں تھی بلکہ اور بھی بیٹیاں تھیں. تو ہم بتا چکے ہیں کہ تطہیر میں دیکھیے، آیت تطہیر میں تو ایک ہی بیٹی نظر آ رہی ہے. آیت معدت دیکھیے تو ایک ہی بیٹی نظر آئے گی. آیت مباہلہ دیکھیے تو ایک ہی بیٹی نظر آئے گی. وآت ذی القربہ کی اگر آیت دیکھیے تو یہ بھی ایک ہی بیٹی نظر آئے گی. ایک ہی نبی کو فدیہ کیوں نبی دے رہے ہیں اور ایک ہی نبی کا بیٹی کا جو ہے وہ فدیہ کیوں لوٹا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ نے سنا ہوا ہے. لیکن عزیزان محترم، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سجے سنورے ہوئے لوگ سونا اور ریشمی لباس پہنے ہوئے جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور چاہتے تھے کہ پیغمبر سے ہم ایک منزل تک لے کے جانا ہے، پیغمبر سے ہم ملاقات کریں، تو وہ پیغمبر جسے خدا نے رحمت للعالمین کہہ کے اس دنیا میں بھیجا، جیسے ہی ان لوگوں کو آتا ہوا دیکھا پیغمبر نے اپنا منہ پھیر لیا. پیغمبر نے، میں بہت جلدی آج، پیغمبر نے اپنا منہ پھیر لیا. جو سراپا رحمت ہے، جو عالم کے لیے نہیں عالمین کے لیے رحمت ہے، اس نے کچھ لوگوں سے اپنا منہ پھیر لیا. تو پیغمبر نے جس سے اپنا منہ پھیرا وہ اس وقت کے کچھ عیسائی تھے. سیدہ نے جس سے منہ پھیرا، صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. دیکھیں، چونکہ وہ سونا وغیرہ پہن کے آئے تھے نجران کے عیسائی اور ریشمی لباس پہن کر کے آئے تھے، تو پیغمبر نے ان سے منہ پھیر لیا. ان کے سوال کے، ان کے کلام کا کچھ جواب نہیں دیا. اب بہت سے ساتھی بھی تھے، ہوتا ہی ہر زمانے میں، جیسے ہی آدمی دیکھتا ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہونے لگے گا بس آ جائے گا، جی ارے ہم کر دیں گے آپ کا کام. ارے کیوں پریشان ہوتے ہیں، ایک صاحب آگے بڑھے، چلیے ہم سفارش کرتے ہیں. لیکن جب وہ سفارش لے کر کے آئے تو ان کی سفارش قبول نہیں کی گئی. اب دوسرے صاحب آگے بڑھے، انہوں نے بھی سفارش پیش کی، ان کی بھی سفارش رد کر دی گئی. پیغمبر نے سفارش نہیں قبول کی. اب جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. ارے جب اس دنیا میں پیغمبر کی عدالت میں ان لوگوں کی سفارش قبول نہیں ہو رہی ہے تو اللہ کی عدالت میں کہاں سے ہو جائے گی؟ تعریف تو ان فقیروں کی بھی ہے یا علی، تعریف تو ان فقیروں کی بھی ہے کہ جو گلی گلی گھوم کے کہتے ہیں علی کے نام پہ دے دو، علی کے نام پہ دے دو، علی کے نام. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ذرا ان کے نام پہ دے دو اور ان کے نام پہ. صلوات بر محمد والے محمد. کیونکہ جانتے ہیں جس کی سفارش دنیا میں قبول نہیں ہے اور کہیں ان کا نام بھی لے لیں گے تو جو ملنے والا بھی ہوگا وہ واپس جیب میں چلا جائے گا. بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایک گوشے میں مسجد کے جھکی ہوئی کمر کے ساتھ نبی کا ایک صحابی اپنی کمر کو سیدھا کرتے ہوئے ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، در بدر کیوں بھٹکتے ہو، میرے ساتھ چلو، میں صحیح راستہ تمہیں بتاتا ہوں. اس لیے کہ میں تمہیں ایسے شخص کے پاس لے جاؤں گا جسے کہتے ہی صراط مستقیم ہے. اگر وہاں پہنچ گئے تو پھر سیدھے راستے سے پیغمبر تک پہنچنا ہے تو صراط مستقیم سے جانا
ہوگا, باب مدینۃ العلم سے تمہیں گزرنا ہوگا. بس ایک مرتبہ مولائے کائنات کی خدمت میں آئے, مولا نے سر سے پاؤں تک دیکھا, سمجھ گئے, کہا تمہیں معلوم نہیں کہ مردوں پہ سونا حرام ہے؟ تھوڑا آپ جاگیے بھائی, مردوں پہ سونا حرام ہے. یہ سونے اتار دو, ریشمی لباس اتارو, اس لیے کہ مردوں پر سب چیزیں حرام ہے. ذرا اپنی ہندی زبان میں کہا جائے سادھارن اور سادہ لباس پہنو اور سادگی کے ساتھ پیغمبر میں کی خدمت میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں عالی شان اور بہترین لباس پہننے سے اسلام منع کر رہا ہے. پہنو مگر بس گھمنڈ اور غرور میں مبتلا نہ ہو جانا. پیغمبر کچھ نہیں منع کر رہے ہیں, نہ اسلام منع کر رہا ہے, مگر جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے, چاہے وہ نکاح کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سونے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو. جو حرام ہے کہیے اپنی ساسو ماں سے, ارے حرام ہے, ارے تھوڑی دیر کے لیے پہن, ارے تھوڑی دیر کے لیے ہو, شراب ایک بوند ہو ایک گلاس ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بری نظر تھوڑی ہی دیر کی ہوتی ہے مگر حرام ہے, دیر تک دیکھیے تو بھی حرام ہے. تو سونا تھوڑی دیر پہنیے چاہے بہت دیر پہنیے, ارے بس کچھ دیر کی بات ہے, رسم ہے, رسم ہے, رسم اپنی جگہ, شریعت اور اسلام اپنی جگہ ہے. بس ایک مرتبہ مولا کائنات ان لوگوں کو لے کر کے جب جیسے ہی آئے مسجد میں, تب ایک مرتبہ وہ نبی جو ابھی تک 2 دنوں تک ان سے منہ پھیر لے رہا تھا بار بار, اب وہ پیغمبر اٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے تعظیم کرتے ہیں, آئیے تشریف لائیے, کہیے آپ کا سوال کیا ہے. اب یہاں پہ گفتگو ہونے لگی, عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہنے لگے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں, خدا کا معجزہ ہے, وہ ان کے ساتھ کتاب ہے, اللہ کے بندے ہیں, نیک بندے ہیں. کہنے لگے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا ہم تو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بغیر باپ کی ولادت ہوئی ہے. تو نبی نے کہا تو پھر جناب آدم اور حوا کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کے تو کم سے کم ماں بھی ہیں, ان کے یہاں تو ماں اور باپ دونوں نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں. اچھا دیکھیے, ہر زمانے میں آج بھی جیسے ہی محرم آنے والا ہوگا, یہ ایسا کیوں ہے, یہ ایسا کیوں ہے, قرآن سے بتائیے, ذوالجناح دکھائیے, علم دکھائیے, یہ کریے. 1400 سال سے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء جواب نہیں دے رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, لیکن کچھ مسلمان انہی عیسائیوں کی طرح ہے, چاہے جتنا بھی جواب دے لیجئے یہ ٹھان کے آتے ہیں مانیں گے نہیں. لہذا جب ایسے لوگ ہوں تو پھر ان سے بہت زیادہ گفتگو نہیں, مناظرہ نہیں کیا جاتا, تو پھر ایسے لوگوں سے ہوتا ہے مباہلہ. تو اللہ نے وہی کہا کہ بھائی مباہلہ ہوگا, پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے عورتوں کو لائیں, اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, اپنی بیٹوں کو, اپنے نفسوں کو, سب جمع کا سیگا ہے. بہت یعنی یہ عظیم اور بڑی گفتگو میں سمیٹ رہا ہوں. عزیزان محترم, کہا ہے عورتوں کو لے کر کے آئیے, لیکن حضور جو ہوں وہ صرف اور صرف صدیقہ طاہرہ کو لے کر کے جا رہے ہیں. بس اپنی منزل تک میں آیا ہوں, صرف اور صرف خواتین میں صدیقہ طاہرہ کو لے جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ اپنے بیٹوں کو لائیں اور آپ اپنے بیٹوں کو لے آئیے. تو یہ بتائیے اس وقت نبی کا کون سا بیٹا ہے؟ بھائی قاسم مکے میں انتقال کر چکے, عبداللہ مکے میں انتقال کر چکے. اب ہو سکتا ہے کچھ چھوٹے بھائیوں کے لیے یہ نئی بات ہو, ان بریکٹ 1 منٹ کے اندر میں سمجھاؤں. جناب خدیجہ کے 2 بھی بیٹے ہوئے, ایک قاسم, اسی لیے آخری نبی کو ابو القاسم محمد کہتے ہیں ہم لوگ. ایک قاسم اور ایک عبداللہ مکے میں انتقال ہو گیا. ایک ابراہیم سن 7 یا 8 ہجری میں جن کی ولادت ہوئی اور یہ ماریہ قبطیہ کی بطن سے پیدا ہوئے تھے, یہ بھی مدینے میں انتقال کر گئے. اب نبی کے بیٹے کوئی تو ہے نہیں, اور ادھر اللہ کہہ رہا اپنا بیٹا لے جائیے. ذرا جاگیے بھائی, اپنا بیٹا لے جائیے, اپنا بیٹا لے جائیے. اب ایک مرتبہ پیغمبر نے بیٹا بنا کر کے حسن کو لیا اور حسین کو لیا. اب دیکھیے تاریخ, دیکھیے ہر چیز کتاب میں نہیں ہوتی ہے, کچھ سمجھانے کی میں کوشش کروں گا. اب جب پیغمبر چلے تو چلنے کی شان دیکھیے. اب آگے پیغمبر ہیں, پیچھے صدیقہ طاہرہ ہیں جو چادر میں لپٹی ہوئی ہیں, اور سب سے پیچھے امام علی علیہ السلام ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ حسن و حسین کہاں ہیں؟ تاریخ میں اب جو زوم کر کے دیکھا تو دیکھا کہ امام حسن نانا کی انگلی تھام کے چل رہے ہیں, جبکہ امام حسین آغوش میں ہے. توجہ چاہتا ہوں, امام حسین کس کی آغوش میں ہے؟ امام علی کی آغوش میں نہیں ہے, صدیقہ طاہرہ کی آغوش میں نہیں ہے, اپنے نانا کی آغوش میں ہے. اور حضور کو اگر ایج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ بزرگی کی طرف جا چکے ہیں, اور ادھر نوجوان ہیں ماں اور باپ. عزیزان محترم, آج کا یہاں بیٹھا ہوا وہ جوان جو صاحب اولاد ہے, وہ بھی اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ نکلے یا ساس سسر کے ساتھ نکلے تو کبھی بھی اس کی غیرت اور ہمت دونوں گوارا نہیں کرتی کہ اس کی موجودگی
موجودگی میں بوڑھے ماں باپ اس کے بیٹے کو اٹھائے، اس کی موجودگی میں بوڑھے ماں باپ اس کے بچوں کو اٹھائے، یا رسول اللہ شریعت آپ سے لے رہے ہیں، شرافت آپ سے لے رہے ہیں، ادب آپ سے لے رہے ہیں، ہر چیز تو آپ کے در سے ہم نے سیکھا ہے، حسن کو انگلی پکڑے ہیں چلیے ٹھیک ہے، مگر حسین کو لوگ کیا کہیں گے؟ اٹھا کے دے دیجئے فاطمہ کو، اٹھا کے دے دیجئے علی کو، ورنہ کہیں گے فاطمہ کو کیا ہو گیا، دیکھ نہیں رہی ہیں کہ بوڑھا باپ ہے اور ان کے گود میں حسین ہے، علی کو کیا ہو گیا، خیبر کا در اکھاڑنے والے، ارے کم سے کم آپ تو بڑھ جائیے، کہا جاؤ نبی سے پوچھو۔ میں نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ حسین کو گود میں آپ علی کو دیجئے، حسین کو گود میں آپ فاطمہ کو دے دیجئے، کہا نہیں جان بوجھ کے لیا ہوں۔ اب آپ کی خاموشی ٹوٹے گی، کہا جان بوجھ کر کے حسین کو لیا ہوں، نہ علی کو دوں گا نہ فاطمہ کو دوں گا۔ میں نے پوچھا کیوں یا نبی اللہ؟ کہا اگر علی کو دے دوں یا فاطمہ کو دے دوں تو یہ بکا ہوا مورخ قلم کو اٹھا کے لکھے گا، بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے، بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے، لہذا گھر میں چھوڑے نہیں جا سکتے تھے، ایک کو علی نے اٹھایا ایک کو فاطمہ نے اٹھایا، نبی نے کہا نہیں نہیں، میں حسین کو گود میں لے کے قیامت تک کہ انسانوں کو پیغام دے رہا ہوں، حسین مجبوری کا نام نہیں ہے، اسلام کی ضرورت کا نام حسین ہے۔ حسین مجبوری کا نام نہیں ہے، حسین اسلام کی ضرورت کا نام ہے، اور جب ضرورت پڑے گی تو آخری نبی حسین کو گود میں لے کر کے اس میدان میں آئے گا کہ جہاں جنگ میں تلوار تو نہیں چلی لیکن ایسی فتح نصیب ہو گئی کہ اب اسے اس دن کو عید قرار دے دیا گیا۔ حسین اسلام کی ضرورت۔ اب یہ پیغمبر دیکھیے، میں پھر کہہ رہا ہوں جلدی 1 گھنٹے کی چیز پڑھنا چاہ رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں۔ پیغمبر آگے آگے، شہزادی پیچھے پیچھے، ان کے پیچھے مولائے کائنات۔ پیغمبر نے اپنے قدم کو اٹھایا، شہزادی نے اپنے بابا کے قدم پہ نہیں، جملہ بدل کے کہوں رسالت کے قدم پہ عصمت نے اپنا پھر سے پیر رکھا۔ جیسے ہی شہزادی نے آگے اپنا قدم بڑھایا، اب بطول کے جو نقش قدم زمین پر تھے اس پہ ادھر سے مولائے کائنات نے اپنا قدم بڑھا کر کے اس پر رکھ دیا۔ جملہ میں بدل کے کہتا ہوں اور بڑا عظیم جملہ ہے، پتہ لگا فاطمہ اس بی بی کا نام ہے جو چلتی تو رسالت کے نقش قدم پر ہے لیکن خود اس کے نقش قدم پر امامت چلتی ہے۔ نہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انا حجج اللہ علی خلق ہی، ہم اللہ کی حجت پر تمام مخلوقات پر حجت ہیں۔ فرماتے وجدتنا فاطمۃ الزہراء حجت اللہ علینا، ہم اللہ کی تمام مخلوقات پر حجت ہے مگر ہم اماموں پر حجت ہماری دادی زہرا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا یہ بتائیے عیسائیوں نے کیا مولائے کائنات کو نہیں دیکھا تھا؟ انہی کے ساتھ میں تو گئے تھے۔ بہت نازک جملہ پیش کر رہا ہوں، کیا رسول خدا کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا، انہی سے تو بات کرنے گئے تھے۔ صدیقہ طاہرہ کو دیکھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ جس کے چہرے کو دیکھ کر کے مباہلے کا میدان بدل جائے اسے حسن و حسین کہتے ہیں۔ دور سے ان کے بڑے آگے بڑھے، ان کا جو بڑا عالم تھا وہ آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو بلاتا ہے، کہا پہاڑ پہ چڑھ جاؤ۔ کہا پھر؟ کہا دیکھو اگر پیغمبر اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آئیں، توجہ چاہتا ہوں، اگر پیغمبر اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آئیں تو دوڑے ہوئے آنا ہم مباہلہ کریں گے، لیکن اگر یہ اپنے گھر والوں کو لے آئیں، اہل بیت کو لے آئیں تو پھر ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ نہیں سمجھا آپ نے؟ عیسائی تھے، مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے، ایک نظر میں بھاپ گئے کہ یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ پھر سے جملہ کہہ رہا ہوں، عیسائی تھے، ایک بار میں سمجھ گئے کہ ساتھی کون ہوتا ہے، اہل بیت کون ہوتے ہیں۔ لوگ زندگی بھر بزم میں رسول میں رہے، آج تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اہل بیت کون ہے اور ساتھی کون ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب جیسے ہی صدیقہ طاہرہ اور یہ تمام پنجتن کا قافلہ جیسے ہی آگے بڑھا، ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں مباہلہ نہیں کرنا۔ اچھا مباہلے میں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے آؤ تم آؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ کہا اللہ کی لعنت جھوٹوں پہ ہوگی۔ ہم بچپن سے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے لیے سوچئے،
ہم نے کبھی بھی مجلسوں میں، ابھی نماز کے بعد بھی وہ جملہ بولا گیا، محفلوں میں کبھی بھی ہم نے اپنی بزم میں یہ نہیں سنا کہ عیسائیوں پہ لعنت ہو۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیوں؟ کہا لعنت اصل میں جھوٹوں پر ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، لعنت ہمیشہ جھوٹوں پر ہوتی ہے۔ تو پھر یہ جو لعنت وہاں سے چلی تو وہ گئی کہاں؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ بھائی یہ لعنت وہاں سے چلی تو پھر تلاش کیجئے کہ وہ لعنت گئی کہاں؟ اس لیے کہ عیسائیوں نے لعنت لینے سے، ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، کہا نہیں ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، ہاں ہم کو نہیں چاہیے لعنت، یہ ہماری جھولی میں نہیں آنا چاہیے۔ تو ایک چیز چلی تو وہ پھر گئی کہاں؟ تو پھر جب تاریخ آگے بڑھی تو ہم نے دیکھا نبی کی بیٹی ایک دربار میں گئی اور دربار میں حاکم نے کہا ارے ذرا اپنے گواہ تو لاؤ۔ تو گواہ کے طور پر نبی کی بیٹی نے انہی سچے گواہوں کو، جن سچے گواہوں کو پیغمبر مباہلے کے میدان میں لے کر کے گئے تھے، نبی کے دربار میں ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اس نے ان سچوں گواہوں کو انکار کر دیا۔ نبی کی بیٹی ان گواہوں کے ساتھ گھر میں آ گئی تو پتہ لگا فاطمہ صرف فدق لینے نہیں گئی تھی، وہ لعنت جو رکی ہوئی تھی اس لعنت کو اصلی وارثوں تک پہنچانے بھی گئی تھی۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ شہزادے خالد فدق کا معاملہ نہیں تھا، یعنی اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اس میں یہ بھی ہے۔ اسی لیے ہم مجلسوں میں کبھی یہ نہیں کہتے کہ ان پہ لعنت، ہم کہتے ہیں جھوٹوں پہ لعنت، ہم کہتے ہیں ان پہ لعنت، ان چوروں پر لعنت۔ عزیزان محترم، اور ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ صدیقہ طاہرہ ہیں کہ جن کی زندگی صرف 18 سال ہے، ابھی میرے پاس وقت ہے تھوڑا، لیکن انہوں نے کیا کیا عظیم کارنامے انجام دیے۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں شہزادی، بزم رسول میں تھوڑا پیغام بھی ہو جائے، آپ نے خوب واہ کیا، سبحان اللہ کیا، الحمدللہ، خدا ہمارے اور آپ کے عقیدے کو اور مضبوط کرے، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کے جذبے کو اور زیادہ پیدا کر دے۔ لیکن ہاں اسی کے ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں ویسا بنا جیسا خدا اہل بیت چاہتے ہیں ہم سے۔ اب آئیے سنیے، میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ بہت خاموشی سے سن لیجئے، مگر بس وہی ہے کہ سن لیجئے اس کو، اور یہی نہیں کہ 2 مہینہ 8 دن مجلس ہوتی ہے، ابھی یہ مجلس ہو رہی ہے، 3-4 مجلس ہو گئی ہے، اس کے بعد رجب شعبان ہوتی رہتی ہے، یہ سب نہیں، سنیے بہت غور سے، بہت دل کی گہرائی سے اور خود میں ڈرتے ہوئے۔ ایک ہوتا ہے نماز چھوڑ دینا۔ دیکھیے موبائل پہ بھی بہت گفتگو ہو سکتی، لیکن اپنے محدود وقت میں اس ٹاپک کو بھی چھیڑنا چاہتا ہوں۔ بھائی ایک ہوتا ہے کہ نماز کو اہمیت نہ دینا، چھوڑ دینا، ایک ہوتا ہے سستی برتنا۔ کتنے بجے ہے اذان کا ٹائم؟ 5:40-45 ہے، اور کب وہ سورج کب نکل رہا؟ وہ 6:40-42، ہاں بس ٹھیک ہے، 10 منٹ پہلے اٹھیں گے، اللہ اکبر، ہے نا؟ ارے پڑھ لیں گے شام میں، ارے بہت گرمی لگ رہی ہے ابھی۔ صدیقہ طاہرہ نے وہی سوال کیا۔ میں جان بوجھ کے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے قوم کا، ہم تمام لوگوں کا، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ جب انسان جب تک یہ نہ دیکھے کہ داڑھی اوڑھی ایک دم پک ہو گئی ہے کہ نہیں، 40-50 سال کے ہو گئے ہیں کہ نہیں، تو ان کی ہر بات مانی جاتی۔ اور ہمارے جیسا اگر تھوڑا، ہم جوان تو نہیں کہیں گے مگر پھر بھی ہمارے جیسے لوگ پڑھتے تو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ پڑھا کہاں سے آپ نے؟ تو دیکھ کے پڑھ دیتے ہیں۔ صلوات بر محمد والے۔ جلدی جلدی سنیے، فرماتی اے بابا جو نماز میں چھوڑ نہیں دے، توجہ، چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، پڑھتے ہیں نماز، تو جو پڑھتے ہیں ان کے لیے سوال ہو رہا ہے۔ اب اس میں یہ قید نہیں ہے کہ کون والے مسلمان۔ فرماتی ہیں اے بابا جو نماز میں سستی کرتے ہیں، اب اس میں دیکھیں جملہ کیا ہے، مردوں اور عورتوں میں، دونوں کی بات ہو رہی ہے، مردوں اور عورتوں میں سے ان کی سزا کیا ہے؟ تو پتہ یہ لگا نماز میں سستی کرنے سے سزا ملتی ہے، اور اللہ رحم کرے ان لوگوں پر جو نماز کو، استغفر اللہ، فرماتے سستی کرنے پہ سزا کیا ہے؟ فرماتے، ارشاد فرماتے اے فاطمہ اللہ 15 بلاؤں میں گرفتار کر دے گا۔ کتنی؟ میں نے اسی لیے دیکھ کر کے، تاکہ ایک ایک جملہ دیکھ کر کے میں آپ کی خدمت میں، نبی کا جملہ ہے، نبی تب تک کلام نہیں کرتا جب تک وہاں سے اشارہ نہ ہو، یہ خدا کہہ رہا ہے نبی کی زبان سے۔ کیا 15 بلاؤں میں
6 مصیبتیں اس دنیا میں ہیں، 3 مصیبتیں مرتے وقت، 3 مصیبتیں قبر میں اور 3 مصیبتیں محشر میں۔ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 15۔ آئیے میں جلدی سے آپ کو سنا دوں، میرے پاس صرف 10 منٹ بچا ہوا ہے۔ جو اس دنیا میں مصیبت آئے گی، دیکھیے خدا کے واسطے میں کہہ رہا ہوں، ہر چیز کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، نماز میں سستی اس لیے کہ شیطان ہمیں چاروں طرف سے گھیرا، لیکن بار بار اس کو بھی دوش مت دیجیے، اس لیے کہ وہ خالی وسوسہ پیدا کر سکتا ہے، آپ کو تھپکی دے کے سلا نہیں سکتا۔ وہ آپ کا پیر پکڑ کے روکے گا نہیں کہ پہلے دکان چلے جاؤ، مسجد بعد میں جانا، وہ تبھی تک شام تک ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مجبوری میں بہت سی چیزیں ہیں۔ دیکھیے ریلوے ٹریک آدمی پار نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ برج ہی ٹوٹ گیا ہو تو آدمی مجبوری میں پار کر سکتا ہے۔ اول وقت ہے نماز کا، مجبوری ہو تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے سن لیجیے وہ مصیبت جو دنیا میں ہے، ہر آدمی سوچے، فرماتے ہیں پہلا اس کی زندگی اور گھر سے اللہ برکت اٹھا لے گا۔ جی تو رہے ہیں مگر جینا ہی عجیب سا لگ رہا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں خود ہم داخل ہو رہے تھے، ایک منحوسیت سی چھائی ہوئی ہے، کوئی رونق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز کو کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا بولیے، ہلکا سمجھ رہے ہیں، اور ان کے گھر اور زندگی کا کیا حال ہوگا جو نماز ہی کو صلوات بر محمد وآل محمد۔ دیکھیے جسٹ اپوزٹ بھی سوچتے رہیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی زندگی بڑی شاد و آباد رہے گی جو نماز کو اہمیت دیتا ہو، اس کے گھر میں برکت ہوگی جو نماز کو اہمیت دیتا ہو۔ تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کا اپوزٹ بھی سوچتے رہیے، اس کی زندگی اور گھر سے برکت اللہ اٹھا لیتا ہے۔ مولوی صاحب کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کون سا میں کیا کروں؟ کہا کچھ نہیں، پیغمبر نے فرمایا ہے، صدیقہ طاہرہ نے سوال کیا، دوسرا جملہ فرماتے ہیں اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا۔ دیکھیے اب آپ سوچئے گا، اس پہ ذرا غور کیجئے گا، میں جلدی پڑھ رہا ہوں، میں مثلا 50,000 کما رہا ہوں، 1 لاکھ کما رہا ہوں، یہ آدمی 10,000 کما رہا ہے، مگر 29 تاریخ کو اس کے پاکٹ میں پھر بھی 100 روپیہ بچ رہا ہے۔ یہ جو 1 لاکھ کما رہا ہے، یہ 20 تاریخ کو جا کر کے کبھی ادھر مانگ رہا ہے، کبھی ادھر مانگ رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں بے برکتی، کہ کما تو زیادہ رہا ہے مگر بچ نہیں رہا ہے۔ جیسے کتوں کے 12 بچے پیدا ہوتے ہیں، بچتے ہیں 1-2، لیکن بکری کے 2 ہی پیدا ہوتے ہیں، دونوں زندہ رہتے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے بات کی ہے، اس کو برکت کہتے ہیں، بے برکتی۔ تو انسان کی زندگی گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور دوسرا شہزادی نے فرمایا کہ رزق سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے، اور تیسرا فرماتے ہیں اس کے چہرے سے صالحین کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خدا کی قسم بہت سے ایسے نمازی ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر کے لگتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا کہنا، ان کا چمکتا ہوا چہرہ، دمکتا ہوا چہرہ، لیکن ہم جیسے لوگوں کا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ مرجھایا ہوا، اترا ہوا، منحوسیت چہرے پہ نظر، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، منحوسیت چہرے پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ چوتھی چیز کیا؟ جو عمل بھی انجام دے گا ثواب واب نہیں ملے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی فرما رہے ہیں جو عمل انجام دے گا، اور یہ ہم کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ آپ سب کریے۔ یہ بتائیے نماز کہاں ہے؟ نہیں، نماز اول نماز، نماز کے بعد جو کرنا ہے نیک عمل آپ کریے، اس لیے کہ اگر نماز نہیں تو پھر خدا بھی کہتا ہے کہ میں کچھ قبول نہیں کروں گا۔ 5واں فرماتے ہیں اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ 6واں فرماتے ہیں صالحین کی دعاؤں میں اس کا حصہ بھی نہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ ہم دعا کریں اپنے لیے، نہیں ہوئی چلیے ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ کریے ہمارے لیے، کہ ان کی بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو۔ دیکھیے مسئلہ نماز کا نہیں ہے، مسئلہ خالی نماز کا نہیں ہے۔ میں نے شاید یہ واقعہ پڑھا تھا، جلدی سے کہے گزر جاؤں۔ ایک شخص گزر رہا ہے، اتنے میں دیکھا چلچلاتی ہوئی دھوپ، صحرا، ایک شخص ہے اسی دھوپ میں نماز پڑھ رہا ہے، اپنی کار سے اترا، گیا دوڑے ہوئے، سلام جی، کیا شام میں نہیں پڑھ سکتے گھر پہ آ کے؟ میں جیسا کہ میں اپنے لیے سوچ رہا ہوں، میں جاؤں گا گھر پڑھوں گا۔ کہا نہیں، میں اول وقت نماز پڑھتا ہوں۔ کہا سیکھا کہاں سے؟ کیسے سیکھا اس کو؟ کہا رکو، ایک اپنی مخصوص آواز میں اس نے ایک آواز نکالی، جتنی بھیڑ بکریاں چر رہی تھی وہ سب اس کے پاس آ گئی۔ کہا دیکھو یہ جانور ہیں مگر جانتی ہے جب مالک بلائے تو آ جانا چاہیے۔ ادھر مؤذن اللہ اکبر کہتا رہتا ہے، ہم چادر تانے سوتے رہتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ پھر فرماتے وہ 3 خصلتیں جو مرتے وقت ہیں، اللہ اکبر، پیاسا مرے گا، دنیا سے جب جائے گا تو اس قدر پیاسا ہوگا
کہ اگر سارے سمندروں کا پانی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھنے والی ہے. جب مرے گا تو عزت دار نہیں مرے گا, ذلیل اور رسوا ہو کر کے مرے گا. اور فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گا تو پیاسا نہیں بھوکا بھی رہے گا. تو یہ ہو گیا کب؟ مرتے وقت, یعنی ابھی زندہ ہے, جان نکل رہی ہے, اس وقت یہ کیفیت طاری ہوگی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں پیغمبر اپنی بیٹی صدیقہ طاہرہ سے کہ کیا جب قبر میں داخل ہوگا تو اللہ ایک فرشتہ قبر میں اس کے لیے نازل کرے گا جو اس کو مسلسل عذاب دیتا رہے گا. اور دوسرا جملہ فرماتے ہیں اس کے قبر پہ اس کو تنگ کر دیا جائے گا. اور تیسرا فرماتے ہیں قبر کو نورانی نہیں کیا جائے گا, تاریک بنا دیا جائے گا. اور یہ ہو گئے ٹوٹل کتنا ہوگی 12. اور 3 کیا ہے جو قیامت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کے چہرے کو کھول دو, کھول دو. کیوں؟ تاکہ دنیا جانے کہ یہ چور آدمی جا رہا ہے نا, کہتے ہیں یہ چور آدمی ہے, یہ چوری کر لیتا ہے, تو کھول دے اس کے چہرے کو, سب لوگ جان جائیں یہ کون آدمی ہے جو نماز کو دنیا میں ہلکا سمجھتا تھا, یہ وہی آدمی ہے, اس کے چہرے کو کھول دو. اور دوسرا کہا ہے حساب کتاب میں کوئی آسانی نہیں, چلو سختی سے حساب لو, کہاں کھڑے تھے, کہاں گئے تھے, کہاں آئے تھے, کہاں سے مال آیا, کہاں خرچ کر دیا. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نگاہ رحمت, جس کی طرف سے خدا اپنی نگاہ رحمت ہٹا لے اس کا برا حال نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا. صلوات بر محمد والے. مؤذن اذان دے تو فوراً چلے آئیے. خواب میں ایک مؤذن نے دیکھا, تم بھی چھوڑ دیے؟ کہاں یا رسول اللہ, جب آپ نہیں رہے تو میں نے بھی مدینہ چھوڑ دیا. نہیں بلال جاؤ, مدینہ جاؤ, میری بیٹی تمہیں یاد کر رہی ہے. بس یہی کہیں کہ اتر جاؤ, مذاہب کافی ہے, خدا کی قسم جاؤ بلال. کتنی محبت ہے فاطمہ سے کہ ادھر فاطمہ نے یاد کیا, ادھر رسول آئے خواب میں, بلال تم نے بھی مدینہ چھوڑ دیا, کیا کروں یا رسول اللہ, اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے, آپ کے گھر کا دروازہ جلا دیا گیا, آپ کی بیٹی کا پہلو شکستہ کر دیا گیا. نہیں بلال جاؤ, ہماری بیٹی یاد کر رہی ہے, ہمارے نواسے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں, اس لیے کہ جب مصیبت کا وقت ہوتا ہے تو لوگ اپنوں کو ڈھونڈتے ہیں بلال. بس ایک مرتبہ جناب بلال چلے, اور جیسے ہی مدینے میں قدم رکھا نا, اللہ اکبر, یہ بھی دیکھیے غربت ہے, اور یہ ایک قیامت کا مصائب, اگر آپ خدا کرے کہ آپ وہاں تک اگر پہنچ جائیے. بلال جب مدینے میں آئے نا تو سارے مدینے والے بلال کے پیچھے یہی کہہ کے جا رہے تھے, مؤذن رسول آ گیا ہے, رسول کا مؤذن آ گیا ہے. رسول کے مؤذن کی اتنی عزت, مگر رسول کی بیٹی کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ. خدای نوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے. عزادارو, ایک مرتبہ جناب بلال چاہتے تو دربار چلے جاتے, چاہتے تو کسی اور کے یہاں چلے جاتے, بہت بڑے بڑے لوگ تھے وہاں مدینے میں, لیکن جانتے تھے کہاں جانا چاہیے. ایک مرتبہ در سیدہ پر آئے, سیدہ کو خبر ملی, بس ایک مرتبہ جائے جلدی سے دوڑ کے دروازے تک آئیں, پردے کے ادھر بی بی ہیں اور پردے کے پیچھے اس طرف جناب بلال ہیں. بس ایک مرتبہ سیدہ رو کے کہتی ہے, بلال سب نے چھوڑ دیا تو تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ وہی سوال. بس ایک مرتبہ فرماتے بی بی کیا کروں, اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں سمجھتا میں. بس ایک مرتبہ آواز آتی ہے, بلال اے بلال بہت دن ہو گئے, ذرا اذان جا کے کہہ دو, اب ذرا اذان. بس ایک مرتبہ جناب بلال آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے اللہ اکبر. شہزادی کہتی ہے میرا بابا ابھی اس وقت وضو کر کے نکلنے والا ہوتا تھا. اللہ اکبر, میرا بابا مجھے خدا حافظ کہہ کے اس دروازے سے باہر چلا جاتا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میرا بابا مسجد تک پہنچ جاتا تھا. بس ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. حسن و حسین دوڑے ہوئے گئے, بلال ارے بس کر, اس لیے کہ میری ماں کو غش آ گیا. میں کہوں گا یا صدیقہ طاہرہ, اپنے بابا کے نام کو اذان میں سنا, برداشت نہ کر سکی, غش میں کھا کے گر گئی. ارے ذرا سکینہ سے پوچھئے جس کے سامنے سر حسین لا کے شمر کہتا تھا, سکینہ یہ تیرے بابا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. خدایا ہمارے دلوں میں صدیقہ طاہرہ کی زیادہ سے زیادہ مودت پیدا کر دے. پروردگارہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما. دشمن بقیع اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. اللہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ آج کے دن
اس مجلس میں ہم اسی بی بی کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں، اللہ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، ہم نے بڑی لاپرواہیاں کی ہیں آج تک، ہم آج تجھ سے اسی بی بی سیدہ کا واسطہ جو محشر میں شفاعت کریں گی انہی کا واسطہ دے کے کہتے ہیں ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ نماز کو اول وقت پڑھیں۔ پروردگار امام حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ Okay.